معزز سامع گرامی، قبل اس کے کہ جناب مولانا سید آکر رضا زیدی رونق ابرز ممبر ہوں، یہ ایک مومن اکمل اور حسنین عباس، ان کے اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کی درخواست کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ باقی باب الحوائد شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ان مومنین کو اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرمائے۔ 13 ذی الحج کو چوہان سجدہ میں ایک مجلس شہزہ منعقد ہو رہی ہے۔ ذاکر حبیب رضا حیدری، ذریت عمران شرازی، اون صابر بیل، علی عمران جعفری۔ وہ تو آقا رضا زیدی پہ تو کس طرح اعلان کرائے ہیں؟ اعلان کرائے ہیں نا اس طرح کسے دلیل ہوتے ہیں نالین شاری، ٹھیک ہے، تصور کریں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک 9 ذی الحج کو امام بارگاہ سجادیہ پنڈی گجرا میں ایک مجلس شہزہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں علی احمد جویہ اور مولانا سید اظہر عباس شرازی، امیر حسین جعفری، سید علی حسن عسکری یہ خطاب فرمائیں گے۔ 9 ذی الحج کو پنڈی گجرا میں یہ مجلس شہزہ منعقد ہو رہی ہے۔ 26 مئی کو برجمال میں مجلس شہزہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر وسیم باس بلوچ، یاسر غفار کوثر، مولانا اسحاق ترابی اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین ہے۔ 26 مئی کو یہ مجلس شہزہ منعقد ہو رہی ہے۔ 9 جون کو دولتالہ میں ایک مجلس شہزہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک غلام جعفر طیار، سید اسد عباس بخاری، حسن سلیم جعفری، نعید عباس جاگ، عمران عباس کمی اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین ہے۔ 9 جون کو یہ دولتالہ میں مجلس شہزہ منعقد ہو رہی ہے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا سید آکر رضا زیدی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صلوات بابا ابن الولی۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس محترم سید محسن شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مجلس کا جو ثواب ہو وہ سید اعجاز شاہ صاحب اور محسن شاہ صاحب کے خاندان کے دیگر مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ جتنے حاضر ہیں جو پریشان حال ہیں ہماری پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، میرے بعد میرے بھائی جناب سید نالین عباس بخار صاحب بھی اور دیگر مولا کے مدہ خان تشریف رکھتے ہیں، یقیناً خطاب فرمائیں گے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی کہ میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ پھر تو حضور اللہ نے ہمیں، بہت شکریہ جی، علی جیسا امام عطا کیا۔ وہ علی
جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا. جتنی جلدی آپ بولیں گے اتنی جلدی میں چند باتیں آج کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ علی جو دنیا میں آئے تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا. ہو سکتا ہے کہ مجلس میں کوئی بچہ کہے کہ زید صاحب علی آئے تو اللہ کے گھر میں ہیں تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں؟ ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. پھر توجہ چاہوں گا. بہت شکریہ جی. یہ مجھے توجہ آپ کی درکار تھی جو الحمدللہ پہلے جملے پر مل گئی ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سے دعا چاہوں گا. رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی برادران اہل سنت بھی مجلس میں تشریف رکھتے ہوں یا لائیو سن رہے ہوں تو ان کو بھی شریک عبادت کرنے کے لیے ان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کتنے چیزوں کی طرف؟ نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا. 3 چیزوں کی. کون کون سی؟ وہ کہتے ہیں کعبہ کی طرف، قرآن کی طرف اور مولا امیر کے چہرے کی طرف. بہت مہربانی جناب، مجھے اپنے بزرگوں سے دعا چاہیے تھوڑا سا اور بولتے آئے گا. کعبہ کی طرف، قرآن کی طرف اور مولا امیر کے چہرے کی طرف. اب وہ دلیل یہ دیتے کہتے اس لیے کہ جب اللہ کا نور کعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا، قرآن کی سطروں پہ آیا تو کلام اللہ ہو گیا، علی کے چہرے پہ آیا تو وجہ اللہ ہو گیا. بہت شکریہ. مولا امیر کے چہرے پہ آیا تو وجہ اللہ ہو گیا. اچھا، جس کے لیے میں نے یہ ساری محنت کی ہے، عبادتیں تینوں ہیں. کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت، علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. مگر چکوال اور گرد و نواح کے آئے ہوئے سادات مومنین، تینوں عبادتوں میں فرق ہے. آپ کعبہ جائیں، جب تک آپ کی نگاہ غلاف کعبہ پر رہے گی عبادت ہوتی رہے گی. جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی. یہی حال قرآن کا ہے. آپ قرآن پڑھتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی. جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی. مگر کیا کہنے علی کی محبت کی؟ علی کی محبت دل میں رکھ کے بازار چلے جائیں عبادت ہوتی رہے گی. علی کی محبت دل میں رکھ کے روزمرہ کے کام کرتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی. علی کی محبت دل میں رکھ کے مجلس میں آ جائیں عبادت ہوتی رہے گی. علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جائے قیامت تک عبادت ہوتی. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. مولا آپ کی خیر فرمائے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے. علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جائیں، بولے گا قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی. چونکہ آپ اچھی سماعت کے مالک آپ تشریف رکھتے ہیں تو آج کا نتیجہ لیجئے. لطف یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں علی کا شیعہ. توجہ چاہوں گا. یہ کمال نہیں کہ میں کہوں کہ میں علی کا شیعہ. کمال اور فخر کی بات یہ ہے کہ حشر میں علی کہے فرشتوں راستہ دے دو آنے والا میرا شیعہ آ گیا. بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ. فرشتوں بس اور تھوڑی سی جلدی کیجیے گا. ماشاءاللہ سارے پڑھنے والے اب آپ موجود ہیں اور میری آج کی نوکری آپ فضائل تک کی قبول کیجیے گا. مصائب آپ کو نالین بخاری صاحب بہتر انداز میں سنائیں گے. بس اسی لیے آج کا نتیجہ لیجیے. حشر میں علی کہیں کہ راستہ دے دو آنے والا میرا شیعہ آ گیا. اتنا اچھا آپ نے ماحول بنایا ہوا اتنی گرمی کے باوجود. تو آج علی کی زبانی نہ بتلاؤں کہ علی کے شیعہ کا معیار کیا ہے. اگر لطف لیں، اگر بولیں، میرا ساتھ دیں. یعنی علی کے شیعہ کا کس کی زبانی؟ خود امیر کائنات کی زبانی. امیر کائنات کے پاس ایک شخص آیا اپنے بزرگوں سے مخاطب. نوجوان دوست کو بات سمجھاؤں تو بول کر اظہار کیجیے گا. آ کر کہنے لگا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے تو میرا شیعہ نہیں
میرا نام لینے والا ہے۔ اب تو میں آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، آپ لوگوں کی محبت لے کر آئی ہے، تو انشاءاللہ جو باقی بھی احکامات ہیں اس پر بھی آتا رہوں گا اور آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو اب تو آپ کا میرے سے اور میرا آپ کے ساتھ مزاج مل گیا ہے، تو اب تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ علی فرماتے تو میرا شیعہ نہیں، میرا نام لینے والا ہے۔ کہے گا نہیں علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ علی فرماتے اگر میرا شیعہ ہوتا تو میرے انکار پر بھی مثبت جواب دیتا۔ بولیے، یعنی اگر میں نے کہا ہاں تو ہاں، اگر میں نے کہا نہیں تو نہیں۔ کہنے لگا یا علی میں اگر آپ کا نام لینے والا ہوں تو کوئی آپ کا شیعہ ہے؟ علی نے کہا پہلے تو ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں۔ تھوڑا سا اور بولیے گا، پہلے تو ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں۔ کہنے لگا یا علی کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، سورہ رحمان کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا ہے، اور اپنی گفتگو میں ہی آپ کو میں بتلاؤں گا کہ اس آیت کو میں نے آج کا سرنامہ کلام میں کیوں پڑھا، کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حشر کے روز ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ اب لطف لیتے آئیے گا اور بولتے آئیے گا۔ کہنے لگا مولا کون ہے آپ کا شیعہ؟ علی فرماتے ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں۔ کہنے لگا مولا کوئی اور شیعہ ہے؟ علی فرماتے بہت سارے ہیں۔ حشر میں علی کہیں۔ کہنے لگا یا علی کسی ایک کی زیارت کروائیں۔ علی فرماتے آنکھیں بند کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، میرا ایک شیعہ یمن میں رہتا ہے، تیری ملاقات کرواؤں۔ حضور انسان غلطی کا پتلا، علی نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، میں تجھے لمحوں میں یمن لے جاؤں۔ کہنے لگا یا علی یمن سینکڑوں میل دور ہے، میں لمحوں میں کیسے پہنچوں گا؟ علی فرماتے ہاتھ رکھ تو صحیح، میں اپنے آنے والے حبداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو حجت کے کہنے پر آنکھ بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جو حجت کے کہنے پر آنکھ بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ آنکھ بند کی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لمحوں کے کروڑویں حصے سے پہلے علی فرماتے آنکھیں کھول، یمن آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، اتنی ہی دیر لگتی ہے، کیا کہا؟ آنکھیں بند کر، یمن آ گیا۔ کہنے لگا یا علی وہ آپ کا شیعہ کہاں ہے؟ آپ لوگوں سے دعا چاہیے۔ علی فرماتے ہو دیکھ وہ جو سامنے تخت پر بیٹھ کر گوشت بیچ رہا ہے وہ میرا شیعہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تخت پہ بیٹھ کر، پھٹے پر بیٹھ کر گوشت بیچ رہا ہے وہ میرا شیعہ ہے۔ کہنے لگا یا علی میں اس سے ملاقات کروں؟ علی فرماتے ہاں مگر ایک شرط ہے۔ کون سی؟ سرکار فرماتے تو نے اسے یہ نہیں بتلانا کہ میں علی تیرے ساتھ آیا ہوں۔ اچھا میں جلدی ہونے کے باوجود بھی جلدی نہیں کرنا چاہتا، جہاں اتنے اچھے سننے والے بیٹھے ہیں اور ادھر ادھر کی بات مجھے آتی نہیں ہے، یہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ یہ معصوم کی اپنی مرضی ہے، جب چاہے وہ اپنے حبدار کا امتحان لے، ورنہ جب آپ کہتے ہیں یا صاحب زمان ادرکنی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ امام مدد کو نہیں آتے؟ امام آتے ہیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ظہور امام کے بعد جب لوگ امام کی زیارت کریں گے تو کتنے افراد ایسے ہوں گے جو دیکھ کر کہیں گے اچھا انہیں تو ہم نے دیکھا ہوا تھا۔ آیا تو یہ حجت کی اپنی مرضی ہے، یہ بات میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے کی ہے کہ یہ حجت کی اپنی مرضی ہے، جب چاہے اپنے حبدار کا امتحان لے۔ علی علیہ السلام فرماتے تو نے اسے یہ نہیں بتلانا کہ میں علی بولو تیرے ساتھ آئیں۔ کہنے گا مولا ٹھیک ہے، بیان میں نے آج کا نتیجے کی طرف لے کر چلوں، مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ پہنچا، قصاب کو سلام کیا۔ اب یہاں آپ کی ذہانت کا امتحان ہے۔ اس نے قصاب کو کہا السلام علیکم، قصاب نے کہا علیکہ السلام یا اخی، میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ بارگاہ سرپاک ہو، سامعین چکوال ڈوڈیال اور گرد و نواح کے ہوں اور اس جملے پہ نہ بولیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا قصاب کو وہ شخص کہ میں یمن میں پہلی مرتبہ آیا، تو نے کیسے پہچانا کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ قصاب نے کہا تو بھول رہا ہے، ابھی عالم ارواح کی تو بات ہے،
جب اللہ ولایت علی پر ہم سب سے وعدہ لے رہا تھا. آئے ہائے 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 ہائے. بسم اللہ جی, آئیے. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی. مولا آپ کو سلامت رکھے, محسن شاہ صاحب کو مالک ان کے خانوادے کے ساتھ شاد و آباد رکھے. اجاز شاہ صاحب کے لیے پہلے بھی دعا کروائی ہے, مالک ان کے درجات بلند فرمائے. کیا کہا کہ عالم ارواح کی بات ہے کہ جب اللہ ولایت علی پر ہم سب سے وعدہ لے رہا تھا, تو نے بھی لبیک کہا, میں نے بھی لبیک کہا, اس وقت سے تیری آواز میرے ذہن میں محفوظ ہے. قصاب کو اس نے دیکھ کے کہا, اس نے کہا ہاں بس یہی معیار ہے علی کے شیعہ کا. یہ کہہ کر اس نے قصاب سے کہا اجازت کہ میں واپس جاؤں. قصاب نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, ہو علی والا اور بغیر مہمان نوازی کے میں تجھے جانے دوں. نتیجہ بس آج کا میں نے آپ سے پہلے کہا, آج کی میری ڈیوٹی فضائل تک کی. مسائل پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں جو محسن شاہ صاحب اور دیگر اب آپ نے احکامات دیوں میں اس میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے سناؤں گا, لیکن آج کی ڈیوٹی فضائل کی حد تک ساتھ دیجیے گا. اس نے کہا کہ ہو علی والا اور بغیر مہمان نوازی کے تجھے جانے دوں, یہ ممکن نہیں ہے. اب مولا نے کہا تھا یہ نہیں بتلانا کہ میں علی بولو تیرے ساتھ آیا. اس نے قصاب سے کہا مجھے جانے دے, میری مجبوری ہے. اس نے کہا کیسی مجبوری؟ کہنے لگا میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھی ہے. قصاب کہتا وہ بھی علی والا ہے. نہیں لطف لیا, تھوڑا سا اور بولی گا. کیا کہا کہ وہ بھی علی والا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی علی والا ہے. دونوں کو لے کے گھر آیا, آج کا نتیجہ لیجئے گا. اور آ کر کہنے لگا, مہمان خانے میں بٹھایا, اپنی زوجہ سے کہا جلدی کر اچھے اچھے کھانے بنا, آج علی والے ہمارے مہمان ہیں. آج مدت کے بعد بغیر موسم کے عید ہو رہی ہے. بولتے آئیے گا, آج مدت کے بعد بغیر موسم کے بولو عید ہو رہی ہے. ادھر کھانے کا کہہ کر آ کر بیٹھ گیا. کیا مقدر ہوگا علی کے سامنے بیٹھ کر علی کی باتیں. بس نتیجہ لیجئے آج کا. علی کے سامنے بیٹھ کر بولیے علی کی باتیں. ابھی باتیں جاری تھی, علی کے شیعہ کا معیار. یہ دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, کیا دیکھا محسن جی؟ حاکم یمن نے 2 سپاہی بھیجے. قصاب نے کہا کون ہو؟ کہا حاکم یمن کے سپاہی, ہم نے سنا ہے کہ تیرے گھر علی والے آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا سچوں کا ماننے والا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا, آئے ہوئے ہیں. علی کے شیعہ کا معیار. سپاہیوں نے کہا ہمارے حوالے کر. قصاب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, بدلے میں جو چاہیے وہ مانگ لو. اگر سارا دن بھی مجلس جاری رہے اور اس جملے کا لطف برقرار نہ رہا تو میں سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا. میرا ساتھ دیجئے. سپاہیوں نے کہا کہ تیرے بچے کتنے ہیں؟ قصاب نے کہا 2. کہتا دونوں کے سر چاہیے. اندر گیا, دونوں بچوں کو لایا, سپاہیوں کے حوالے کر کے کہا لے جاؤ. سپاہیوں نے کہا نہیں, تیرے سامنے سر تن سے جدا کریں گے, سر بھی تجھے دیں گے, لاشیں بھی تجھے دیں گے. قصاب کہتا جو کرنا ہے جلدی کرو, میری عید خراب نہ کرو. آیا جو کرنا ہے جلدی کرو, میری عید خراب. نتیجہ سر تن سے جدا لاشیں لا کر ایک کمرے میں رکھ دیے. اپنی زوجہ سے کہا کہ جب تک علی والے گھر میں رہیں بچوں پر بین نہیں کرنا. ہائے ہائے ہائے, معیار دیکھیے علی کے شیعہ کا. بچوں کی لاش پر بین. آیت تو آپ کو یاد ہے نا, قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا تو اللہ کا جو جلال والا بھی ہے اور عزت والا بھی. اس نے کہا جب تک علی والے گھر میں رہیں بچوں پہ رونا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بابا محسن شاہ جی, میرے انتہائی بزرگ محترم ناظم ممبر صاحب اور دیگر جہاں تک آواز آ رہی ہے, یہاں تک ہے ایک محب کی محبت کہ ایک مومن اپنے مولا سے کہاں تک محبت کر سکتا ہے, اور یہاں سے شروع ہوتی ہے معصوم کی رحمت. ہائے ہائے ہائے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. میں نے کہا یہاں تک ایک محب کی محبت, یہاں سے شروع ہوتی ہے معصوم کی رحمت. دسترخوان لگا, اس نے کہا بسم اللہ علی والوں کھانا شروع کرو. علی فرماتے قصاب تیرے بچے کہاں ہیں؟ میں نے تو آج کا نتیجہ دے دیا, بول سکتے تو ضرور بولی گا. کیا کہا قصاب تیرے
اس نے کہا علی والوں کھانا کھاؤ، بچے ہیں باہر کھیل رہے ہوں گے۔ علی فرماتے ہیں وہ بچے ہیں، ہم تو بچے نہیں ہیں۔ آئے 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 آئے، بس بولتے آئیے گا، بڑی مہربانی۔ وہ بچے ہیں، ہم تو بچے نہیں، بس مہربانی۔ سارا ماجرا اس نے بیان کر دیا۔ علی فرماتے ہیں ذرا بچوں کے، بسم اللہ، بچوں کے لاشیں اور سر لے کر آئے گا۔ ادھر ادھر دیکھا تو بات ادھر ادھر چلی گئی، بس آج کا نتیجہ۔ علی فرماتے ہیں ذرا بچوں کے لاشیں اور سر لائے گا؟ کہا علی والوں ابھی لایا۔ اندر گیا، دونوں بچوں کے جسم اور سر لایا۔ علی فرماتے ہیں دونوں کے جسموں پہ دونوں کے سر رکھ، دونوں کے جسموں پہ دونوں کے سر رکھے۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ میں اپنی بات کی دلیل دینے جا رہا ہوں۔ جب اس نے دونوں کے جسموں پہ دونوں کے سر رکھے، علی نے دائیں والے سے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ دائیں والا کلمہ پڑھتا اٹھ بیٹھا۔ بائیں والے سے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ بائیں والا کلمہ پڑھتا اٹھ بیٹھا۔ چکوال والوں دونوں بچے زندہ ہوئے اور حیرت سے ایسے علی کو دیکھنے لگے۔ جب کافی دیر علی کو دیکھا، قصاب نے بچوں کا ہاتھ ہلایا، کہا بچوں اسے بعد میں دیکھنا، پہلے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لو، اس کی داڑھی کا بوسہ لو، اسے سلام کرو، جانے یہ کوئی نبی ہے یا نبی کا وصی ہے۔ مردوں کو زندہ یا نبی کرتے تھے یا نبی کے وصی کرتے تھے۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا اس کے پاؤں کا بوسہ بھی لیں گے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیں گے، اس کی داڑھی کا بوسہ بھی لیں گے، مگر بابا ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں تھے، وہاں بھی یہ تھا، ہم یہاں ہیں، یہاں۔ کہا بابا وہاں والے تو اسے علی کہتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔